वालेकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वहशत तेरे इश्क की। मुराद जब फ्री हुआ तो इसने मोबाइल पर हानिया की कॉल देखी तो हैरान हुआ और फ़ौरन से हानिया को कॉल करने लगा। बेल तो जा रही थी मगर हानिया कॉल नहीं उठा रही थी। वो मुराद काफ़ी बेचैन हो रहा था। वो कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था जब हानिया की नींद से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुराद की जान में जान आई, जैसे जान आ गई हो। वो फ़ौरन से बोला, हेलो हेलो हानिया, तुम कहाँ हो? इतने दिनों से फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? मुराद ने एक साथ इतने सवाल कर दिए। दूसरी तरफ हानिया जो नींद में थी, नींद में फ़ोन उठाकर कान से लगाया हुआ था। मुराद की बेचैन आवाज़ हानिया के कानों से टकराई तो फ़ौरन से होश में आई। हेलो मुराद, वो तुम्हारी कॉल्स आई हुई थी बहुत ज़्यादा। जब मैंने कॉल की तुमने उठाई नहीं। मुराद बोला, मैं मसरूफ़ था। पर तुम ये बताओ, तुम कहाँ हो इस टाइम? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था इतने दिनों से? तुमने बताया भी नहीं, ज़रूरी नहीं समझा। मुराद थोड़ा संजीदा हुआ। हानिया को अपनी लापरवाही का अंदाज़ा हो रहा था। वो शर्मिंदा से बोली, मुझे पता नहीं चला। तुम्हें पता नहीं चला? मुराद गुस्से से बोला, कहाँ हो तुम इस टाइम? मैं हूर के साथ इसके दादा जान के पास आई हूँ। हानिया ने मुकम्मल सच मुराद को नहीं बताया था। मुझे एड्रेस दो अपना, कहाँ पर हो तुम? हानिया बात करते हुए एनेक्सी की छत पर आ गई। मुराद बोला, मुझे एड्रेस बताओ। हानिया ने जब मुराद को एड्रेस बताया तो मुराद हैरान रह गया कि हानिया तो इसी के गांव में मौजूद है। हानिया, मुझे मुकम्मल एड्रेस बताओ, तुम कहाँ हो इस टाइम, किस घर में हो? क्योंकि मुराद काफ़ी हैरान हो रहा था। जल्दी बताओ हानिया, मुराद ने पूछा तो हानिया बोली, मुझे सही एड्रेस का तो पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, तुम किन के घर आई हो? हूर के दादा जान के क्या नाम है? हूर के दादा जान का नाम तो ज़फ़र है और दादू का नाम नुसरत। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मुराद को फ़ौरन पता चल गया कि हानिया इस टाइम कहाँ पर है। अच्छा, ऐसा करो, तुम घर से बाहर आओ, मैं आ रहा हूँ। मुराद ने ये कहा तो हानिया ने फ़ौरन चीखते हुए बोली, नहीं, दादा जान ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है और वो भी इस टाइम में हरगिज़ नहीं आऊँगी। मुराद अपने कमरे से निकलकर एलेक्सी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मुझे नहीं पता, तुम फ़ौरन बाहर आओ, सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप बाहर निकल आओ। रात तो काफ़ी हो गई है, मुराद ने सोचा। हानिया इसके इतना करीब थी और इसे मालूम भी ना था। मुराद ने कहकर कॉल काट दी, जबकि दूसरी तरफ हानिया थी, काफ़ी कशमकश का शिकार थी और ऊपर से वो सोच रही थी, मुराद इस टाइम यहाँ पर कैसे आएगा? हानिया अब ये सोच रही थी कि वो बाहर किस तरह जाएगी। वो हिम्मत करते हुए नीचे आई और हूर को देखा तो सो रही थी। दूसरे कमरे में देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। शायद दादा जान और दादो भी सो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर को कदम बढ़ा रही थी। इसने जब चुपचाप एनेक्सी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। हानिया को डर भी लग रहा था मगर वो मुराद को मना नहीं कर सकती थी और मुराद पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था। हानिया को बाहर निकलता देख जल्दी से हानिया के पास पहुंचा और इसे इसके बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हानिया की बेसाख्ता चीख निकली मगर मुराद ने अपना हाथ हानिया के चेहरे पर रख दिया था और हानिया को खामोश रहने का बोला। इसे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले गया। हानिया मुराद को अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान थी। वो इतनी जल्दी किस तरह हानिया के पास पहुंचा, वो ये सोच रही थी। मुराद हानिया को एक साइड पर ले आया था। हानिया इस टाइम मुराद को अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान थी। रात के अंधेरे में हानिया का चमकता चेहरा मुराद को बहुत दिलकश लग रहा था मगर मुराद संजीदगी के साथ हानिया से पूछता है, क्या मसला है तुम्हें? अचानक यूनिवर्सिटी से गायब हो गई हो और फ़ोन भी बंद कर लिया था, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुराद संजीदगी के साथ हानिया से पूछ रहा था, वो मुझे याद नहीं रहा। हानिया अटकते हुए कंफ्यूज से लहजे में बोली तो मुराद हानिया को पास वाली दीवार के साथ पिन करता है और हानिया की थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करता है। तुमने मुझे बहुत सताया है हानिया, कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम्हें पता है इन 2-3 दिनों में मैं कितना ख्वार हुआ हूँ तुम्हारे लिए। अचानक से तुम गायब हो गई थी, तुम्हारा फ़ोन बंद था, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे पास।
میں کتنا پریشان تھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ وہ مراد سنجیدگی کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے مراد کی بات سن رہی تھی۔ ہانیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب آپ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ مراد شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دیکھ لو، تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے کہ رات کے اس ٹائم تمہیں دیکھنے یہاں آیا ہوں، اور تم ہو میری محبت کو سیریس نہیں لے رہی۔ ہانیہ مراد کی بات کا جواب دینے کے بجائے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب واپس جانا ہے۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہے، میں باہر آئی ہوں، دادا جان کو پتہ چلے گا تو وہ غصہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم چلی جانا، مگر اپنے فون کو آن رکھنا، پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لینا۔ میرا سمجھ آئی؟ مراد ہانی کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہانی یہاں میں سر ہلاتے وہاں سے جانے لگی۔ مراد نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور بولا، آئی لو یو، بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، پھر میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ مراد کی بات سن کر ہانیہ کے گال شرم سے لال ہو گئے تھے۔ ارسلان ماہی کو گھر لے آیا تھا۔ ماہی ارسلان سے خفا ہو چکی تھی کیونکہ ماہی اپنے ماما بابا کے پاس رہنا چاہتی تھی، اور سب نے بولا بھی کہ ماہی کو آج یہیں رہنے دے، مگر ارسلان پھر بھی کبھی چکر لگانے کا وعدہ کیا اور ماہی کو لے کر آ گیا۔ ماہی بھی اتنے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ وہ ابھی نہیں آنا چاہتی تھی، مگر ارسلان اس لیے آیا تھا، اس لیے وہ اب ارسلان سے خفا سی تھی۔ ارسلان کو اس کا یوں خفا ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا، اس پر حق جتا رہی تھی بیوی ہونے کا۔ ارسلان اسے منا لینا چاہتا تھا اور وہ اسے منانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ ماہی روٹھی سی کمرے میں داخل ہوئی اور الماری میں سے اپنے لیے ہلکا سا سوٹ نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ ارسلان وہیں اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ماہی کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ماہی چینج کر کے باہر آئی تو وہ سادہ سی شلوار قمیض میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے روئی ہو۔ وہ سیدھا ڈریسنگ مرر کے پاس آئی، اپنے بالوں کو کھول کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ ارسلان جو مسلسل ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا، ماہی کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کافی بے چین ہوا۔ ماہی کے پاس آیا۔ ماہی اپنے پیچھے ارسلان کو شرٹ لیس دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو رہی تھی۔ ارسلان ماہی کو سیدھا کرتا ہے اور ماہی بے ساختہ پیچھے ہو جاتی ہے اور اپنی نظریں جھکائے نیچے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ارسلان مسلسل ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہی کنفیوز ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو ارسلان اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ مرر کے دائیں بائیں رکھتے ماہی کو بالکل قید کیا تھا۔ ماہی ارسلان کی طرف دیکھتی ہے۔ ارسلان جو پہلے ہی ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مزید قریب ہوتا ہے۔ ماہی کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ناراض ہو؟ ارسلان سرگوشی نما آواز میں کہتا ہے۔ ماہی کے آگے آنکھیں پھر سے نم ہونے لگتی ہیں۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ارسلان پھر سے پوچھتا ہے۔ آپ کو اس سے کیا؟ ماہی یہ کہہ کر ارسلان کے ہاتھوں کو ڈریسنگ مرر سے اٹھانے لگتی ہے، مگر ارسلان مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو جمائے رکھتا ہے اور ایک ہاتھ میں ماہی کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتا ہے اور بولتا ہے، میری جان، اگر میں آپ کو آپ کے ماما بابا کے گھر پہ رہنے دیتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے تو آپ کی عادت ہو گئی ہے، آپ کو اپنی باہوں میں بڑھ کر سونے کی عادت۔ میں آپ کو ایک رات کے لیے بھی اپنے سے دور جانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ماہی اپنے دونوں گالوں کو پھلا کر بولتی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے وہاں رہنا تھا۔ ماہی ناراض سی بولی تو ارسلان کو بے ساختہ ماہی پر پیار آیا۔ ارسلان کی نظریں بار بار ماہی کے ہونٹوں پر جا رہی تھیں۔ ارسلان بے ساختہ ماہی کے ہونٹوں پر جھکا اور نرمی سے انہیں سیکھ کرنے لگا۔ ماہی اپنی جگہ پر سیٹل سی ہو گئی تھی۔ ماہی نے ارسلان کو دور نہیں جھٹکا تھا، مگر ساتھ بھی نہ دیا تھا۔ ماہی کو اس طرح کھڑا دیکھ ارسلان، جو اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا، ماہی کی کمر پر لے جاتے اسے مزید اپنے حصار میں جکڑتا ماہی کے ہونٹوں پر شدت سے جھک گیا۔ ماہی اس اچانک شدت پر بوکھلا سی گئی تھی۔ ارسلان، جو ماہی کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیے چوم رہا تھا، وہ ماہی کے تمام ہونٹوں کو آزاد کرنا ہی بھول گیا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب ماہی کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ارسلان کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا اسے پیچھے کرنے کے لیے۔ ارسلان ہوش میں آیا اور ماہی کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ ماہی ارسلان کے حصار میں کپکپا رہی تھی۔ اس کے جسم میں واضح کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ ماہی کے سرخ ہوتے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے کو رب کرنے لگا، جو گہرے سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، ماہی گھبراتے ہوئے بولی تو ارسلان نے
تو پھر ارسلان نے ماہی کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ ماہی حیرانگی کے ساتھ ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارسلان ماہی کو بیڈ پر لٹاتا کمرے کی لائٹس آف کرتا ماہی کے پاس آیا۔ ماہی تو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ارسلان کے پھر سے ایک دفعہ ماہی کے قریب آنے پر وہ بوکھلا سی گئی تھی اور اٹھ بیٹھی۔ ارسلان ماہی کے قریب بیٹھا ماہی کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے ماہی کو پکارا تو ماہی ارسلان کی بھاری آواز کو محسوس کرتے ہوئے لرز اٹھی تھی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ بلکہ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ ہم دونوں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں مگر مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے بلکہ عشق ہو گیا ہے۔ تم سے تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں۔ ارسلان بات کرتا ہوا ماہی کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا۔ ماہی مسلسل نظروں کو جھکائے بیٹھی تھی اور ارسلان کے حصار میں کانپ رہی تھی۔ ارسلان کو اپنا آپ بے قابو ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل باغی ہو رہا تھا ماہی کی قربت کے لیے مگر ارسلان ماہی کی اجازت کے بغیر ماہی کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ماہی سے اجازت لیتا ہے۔ ماہی سے اجازت لیتا ہے۔ ماہی کیا مجھے اجازت ہے تمہاری روح تک سفر کرنے کی؟ ماہی خاموشی سے سر جھکا لیتی ہے کیونکہ وہ بھی ارسلان سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بھی ارسلان کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ ماہی کی ماں نے بھی ماہی کو آج بہت باتیں سمجھائی تھیں جس کا اثر تھا وہ ارسلان کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ تو ارسلان بے ساختہ ماہی کو بیڈ پر دھکا دے کر اس کے اوپر جھک جاتا ہے اور شدت کے ساتھ ماہی کے ہونٹوں کو چومتا ہے۔ ماہی ارسلان کے ہاتھ اپنی شرٹ کے اندر کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ ماہی جلدی سے اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کرتی ہے۔ ارسلان ماہی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جو شرم و حیا سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ ابھی ماہی سانس لے رہی تھی کہ ارسلان پھر سے ماہی کے ہونٹوں پر جھکا اور شدت سے کبھی اوپر اور کبھی نیچے والے ہونٹ کو چوم رہا تھا اور ساتھ ہی ارسلان کے ہاتھ ماہی کے بلاؤز کی ہک کو کھول دیا۔ ماہی شرم سے مزید سرخ ہو گئی۔ ارسلان نے ماہی کی شرٹ کو اس کے جسم سے جدا کیا اور ماہی کے نرم ملائم سفید جسم کو دیکھتے اپنی جگہ پر سیٹل ہوا تھا۔ ماہی شرم سے سرخ ہوتی اپنے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپائے بلاؤز کے ہک کھل جانے کی وجہ سے بلاؤز بے ترتیب ہوا پڑا تھا۔